پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی پریویس گورنمنٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے، کھل کے سامنے آئے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ پہلے ہی سے اختلافات چل رہے تھے. آپ نے ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ میں ہر جگہ اختلافات کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. کیا کیا آپ نے؟ ملاقاتیں کر کے سب کو کہا کہ اختلافات کم کرو. سوشل میڈیا کو جب ہم انڈیو امپورٹنس دیتے ہیں ان چیزوں میں، سوشل میڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے، مگر انڈیو امپورٹنس پولرائزیشن میں دیتے ہیں تو وہ خرابی پیدا کرتا ہے. دا ڈیسیژن میکرز آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دا سوشل میڈیا، دے شوڈ ہینڈل اٹ بیٹر. لیکن سوشل میڈیا از ناٹ دا اونلی ریزن کہ یہ جو کنٹروورسیز رہیں حکومت کے پریویس حکومت Of course not. It's one of the reasons. Very important because it is being discussed as importantly as other reasons. باقی ریزنز کیا تھیں؟ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہونے میں عمران خان اور جنرل باجوہ کے تعلقات کا کتنا عمل دخل تھا؟ ہوگا، یہ تو سب پریس میں موجود ہے. مجھے کوئی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو پرٹیکولر انفارمیشن. میں سمجھتا ہوں کچھ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں، کوئی پرٹیکولر مس انڈرسٹینڈنگس نہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں جو پبلک میں آ رہی تھیں. اسی کو میں کوشش کرتا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگس ختم ہو، بیٹھو، بات کرو، چلو آگے. جب کوئی کانفلکٹ کہیں، میری ذمہ داری، آئینی ذمہ داری ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ ہے کہ فیڈریشنز کو اکٹھا کروں. پاکستان کے ایسے مسائل جو بات چیت کے ذریعے، آئی ڈونٹ ہیو این ایگزیکٹو رول ایکسیپٹ ان سرٹن ایریاز. اس کے علاوہ میں مشاورت کے ساتھ سب لوگوں کو آگہی کے طور پر یہی بتا رہا ہوں کہ کانفلکٹ سے بہتر ہے کوآپریشن. اور اس پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے بھاگنا ہے، میں تو سب کو یہی نصیحت کر رہا ہوں، پبلکلی کر رہا ہوں، پرائیویٹلی بھی یہی کر رہا ہوں. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اپنی چیزوں پر کی فکر کرو، ناٹ دا سوشل میڈیا کہ کس نے برا بھلا کہہ دیا، کس نے گالی کہہ دی. ان امپورٹنٹ ہے بی بی. اگر پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ سوشل میڈیا نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا تو کتنا افسوس ہوگا. کیا یہ کانفلکٹ اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ جنرل فیض حمید سے شروع ہوئی تھی یا اس سے پہلے سے جاری؟ I would not like to answer any particular that reference ہے نا. میری انٹینٹ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کروں گا کہ پرٹیکولرلی آئیڈینٹیفائی کروں کہ اس کو یہ تھا، اس کو یہ تھا. بٹ میری کوشش یہی ہے کہ ایسے ایشوز کو درگزر کیا جائے. تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. بیوی آپ یہ بتائیے، آپ کے میرے خاندان میں جھگڑے ہیں، 20 سال کے ہیں، نہیں سمجھ آتی. زیادہ ریلکٹنٹ کون سا گروپ تھا؟ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کون ریلکٹنٹ تھا کون نہیں تھا. یہ لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی. جب میں کہتا ہوں درگزر کرو، کر نہیں پاتے لوگ. اور یہی سب سے ڈیفیکلٹ ہے کہ میں اپنی انا کو لے جاؤں کہ میں مثال کے طور پر چھوٹا آدمی صدر پاکستان بن گیا ہوں، میری انا اتنی اوپر ہو جائے تو میں درگزر نہیں کروں، بدلا لوں. نتھنگ، اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. یہ کون کر رہا تھا؟ ساری سیاسی میدان کے اندر آپ بدلے نہیں دیکھ رہی کیا؟ کون کر رہا تھا کہ میں اسپیسیفک کیا سب کے نام ڈال دیے؟ 150-200 نام تو ہوں گے اس میں. سارے منسٹرز بدلے لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بار بار رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے. تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے، آپ کہہ رہے ہو کہ انا پہ سب نے اس کو اپنی ایگو پہ سوار کر رکھا تھا. کون لوگ تھے جو کہ فلیکسیبل نہیں تھے ساری بات چیت؟ سبھی لوگ نہیں فلیکسیبل تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگنور کرو، سوشل میڈیا بھی اگنور کرو. ہر چیز، معیشت بہتر طرف جا رہی ہے، معیشت کے اندر انڈر کرنٹ ہے بہت ساری اچھی چیزوں کا، ہے نا. تو یہ معیشت کا الارم بھی غلط ہے. تو لہٰذا میں سب کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈونٹ گو ان دیٹ ڈائریکشن، کام چلاؤ اور کوآپریشن کرو. آپ کی نہیں سنی گئی؟ میری سنی گئی ہوتی تو بہتر ہوتا نا. مگر میں کوئی فلسفی تو نہیں ہوں کہ میری سنی جائے. نہ کوئی ایکسپرٹ ہوں، نہ آئنسٹائن ہوں. یہ تو ساری قوم بھی یہی کہہ رہی ہوگی. اگر آپ اس زمانے کے اوپینین سرویز دیکھیں اور اب کے بھی دیکھیں تو ساری قوم بھی یہی کہتی ہے کہ یار بات چیت کرو، آگے چلو. تو میں آئی ایم ناٹ یونیک ٹو دیٹ، بٹ آئی ایم ان اے پوزیشن وچ از یونیک، تو آئی کین یوز دیٹ. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی جا رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی آفرز تھیں ان ملاقاتوں میں آپ نے کروائی؟ میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں کہ کیا آفریں تھیں کیا نہیں تھیں، مگر یہ کہ میں نے یہی کہا تھا کہ مل بیٹھ کر یہ باتیں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور کرو. کوئی بھی پارٹی ہو، کہیں بھی ہو، میں اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، میں تیار ہوں پلئنگ اے رول کہ جس کے اندر لوگ قریب آئیں. آپ نے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے اس میں آپ عمران خان سے بھی ملے، آپ نے مشاورت بھی کی. ڈو یو تھنک دیٹ واز یور رائٹ ڈیسیژن؟ وائی ناٹ. آپ نے سرویز دیکھیں کوئی پچھلے دنوں کے پولیٹیکل سرویز کہ کون پاپولر ہے پاکستان میں کون نہیں ہے؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ میں سب سے اہم پولیٹیکل پارٹی، ایک بڑی اہم پولیٹیکل پارٹی جس کی پاپولیرٹی اتنی اچھی ہو، اس سے مشورہ نہیں کیا جائے؟ آئین مجھے روکتا ہے کیا؟ آئین روکتا ہے اس بات سے؟ میری مرضی.
جس سے مشورہ کروں؟ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں؟ جب مشورے انگلینڈ جا کر ہو رہے تھے تو یہ تو بہت ہی جینوئن مشورہ تھا. تو عمران خان سے پھر کیا بات ہوئی آپ کی جب آپ ان سے مشاورت؟ عمران خان صاحب کو میں نے بتا دیا اور ہی ڈیڈ دا رائٹ ڈیسیژن کہ ہاں ٹھیک ہے بس اچھا ہوا. اور عمران خان واز ہیپی ود دی اپوائنٹمنٹ، جو بھی سجیشن آئی تھی پرائم منسٹر کی، جو بھی ایڈوائس آئی تھی. تو ابھی کوئی آپ ان کے ساتھ ان کو بٹھا رہے ہیں، کوئی بات چیت کروا رہے ہیں؟ کن کو؟ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان؟ نہیں، موجودہ گورنمنٹ اور عمران خان. اس کی کوشش کچھ دنوں سے میں نے نہیں کی، مگر آپ کے تھرو بھی ایک میسج ہے کہ بیٹھنا چاہیے ان کو. خود عمران خان ریڈی ہیں کہ وہ بیٹھیں پی ڈی ایم کے ساتھ؟ نہیں، میں تو عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز ہی آپس میں بیٹھ جائیں، پھر بعد میں دو بڑے لوگ بھی مل سکتے ہیں. میں تو عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت کے درمیان اور ان کی ٹیمز کے درمیان ڈائلاگ کا پروپوننٹ ہوں، پبلک پروپوننٹ ہوں، تو میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں. اس میں آپ نے کچھ بات چیت کی ہے، کچھ میسیجز کنوے کیے ہیں لوگوں کو؟ مجھے تو لگتا ہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اس میں ٹال مٹول زیادہ کر رہی ہے نا، مگر یہ کہ جب بھی میری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے حامی تو بھری ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مگر ریزلٹس میں نہیں دیکھتا. اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ پبلک، وہ ٹال مٹول نہیں کر رہے؟ پبلک میں ہے، یہ ساری چیزیں پبلک میں ہیں. ابھی آج آپ کیا کر رہے ہیں جو ملک میں پولیٹیکل ایک ہیجان کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کہ دا پولیٹیکل پارٹی شوڈ کم ٹوگیدر تاکہ ایک مینڈیٹ کی کیفیت پیدا ہو. الیکشنز کا سال ہے، الیکشنز ہونے چاہیے، جلد یا دیر یا آپس میں طے کریں آپس کے اندر. کوئی میرا پوزیشن اس سے مختلف پچھلے پورے سال کے اندر نہیں آئی کہ چند مہینوں سے آگے پیچھے الیکشنز کا فرق ہے، وہ بھی بیٹھ کر طے کر لیں تاکہ معیشت اور لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام ہو سکے. ضروری ہے کہ انتخابات کے ساتھ مینڈیٹ آتا ہے، انتخابات سے پہلے آپس میں بات چیت کر کر ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر ٹیمپریچرز کم کیے جائیں. یہی دو میرے بہترین مشورے ہیں جس پر عمل ہو جانا چاہیے. تو موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا میسج کنوے ہوا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں. پچھلے ایک مہینے میں کوئی میسیجنگ کہیں نہیں ہوئی. اس سے پہلے میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی مگر اس کے بعد کوئی واپس جواب نہیں آیا میرے پاس. موجودہ حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ بہت مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے معاشی استحکام کے لیے. آپ کتنے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوششیں جاری ہیں، موجودہ حکومت کی بھی کوششیں جاری ہیں. میرے اطمینان سے زیادہ انڈیکیٹرز کو میں دیکھتا ہوں. معاشی بحران جو ہے وہ ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ڈالر ریزروز بہتر ہو جائیں تاکہ وہ کرائسس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ کرائسس نہ رہے. یہ معاشی بحران کے پیچھے بہت 4-5 عناصر ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کووڈ سے ریکور کیا، دنیا کووڈ سے ریکور کرنے میں ٹائم لگا تو ہمیں کرائسس ہوا کیونکہ کنٹینر پرائسز ایوری تھنگ واز پور. پھر یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں پولیٹیکل چینج آیا. جب پولیٹیکل چینج کہیں آتا ہے اور الیکشنز کا وقت قریب ہو تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں کثر رہتی ہے. تو میں تو سیاستدانوں کو یہ انکریج بھی کر رہا ہوں کہ وہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کر گفتگو کریں تاکہ اکنامک پالیسیز اور الیکشنز کے اوپر کلیئرٹی آ جائے. آئی ایم ہوپ فل کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھا مذاکرہ بات چیت ہو جائے اور فیصلے بھی ہو جائے. 9th جو میٹنگ ہے. موجودہ حکومت پہ بھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ؟ نہیں، اگر کسی نے الزام لگایا تو ہر چیز میں جہاں الزام لگے کرپشن کا وہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بٹ انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوشنز ہیو بین پولیٹیسائزڈ، ہے نا. مجھے اس بات کا افسوس ہے. اور یہی کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر عمران خان پہ بھی لگ رہے ہیں، ان کی اہلیہ پہ بھی لگ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جہاں کہیں کرپشن کا الزام ہو، نان پولیٹیکل انویسٹیگیشن از دا لا، شوڈ بی دا لا آف پاکستان، بٹ وتھ ٹیتھ. یہ وداؤٹ ٹیتھ جو انویسٹیگیشن ہے کہ پولیٹیسائز انویسٹیگیشن ہے کہ اربوں روپے کی چوریوں کو چھوڑ دیا جائے اور کروڑوں روپے کی چوری پکڑ لی جائے اور لاکھوں کا وہ بیچارہ سائیکل چور جیل میں بھیجا جائے. میں نے جب نیب کے بل کے اندر ترامیم آئی تو میں نے کہا کہ یار سیکھنا یہ چاہیے تھا کہ نیب کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کے دانت نکال دیے جائیں یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. سو آئی ایم آف دا اوپینین کہ ساری کرپشن کی ایلیگیشنز کے اندر ڈیپ ان پولیٹیسائزڈ انویسٹیگیشن از گڈ. پاکستان از ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج رائٹ ناؤ. اب ہر چیز پولیٹیسائز کر دی گئی ہے. آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، فوٹوز لیک ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں اسمبلی میں تقریر کر چکا ہوں 2 مرتبہ پارلیمنٹ میں، اور دونوں مرتبہ میں نے یہ کہا اور مسلسل
میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ مورالٹی کے خلاف ہے. یہ اسلام کی روح سے بھی، پبلک اقدار کے اعتبار سے بھی، یہ پرائیویٹ گفتگو کو باہر نکلنا، انلیس کہیں دہشت گردی کی کیفیت ہے، انلیس کوئی بہت بڑی کرمنالٹی کی بات ہے، یہ پرائیویٹ گفتگو باہر نہیں نکلنی چاہیے. ایبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے عام طور پر ایسی چیزوں. یہاں جناب ہر گفتگو نکالی جا رہی ہے، ویڈیو نکالی جا رہی ہیں، تو دس از انفیئر، امورل ہے. 2 سال پہلے بھی یہ ہو رہا تھا. 2 سال پہلے میں نے تقریر کی ہے اسمبلی میں، اپوز کی. واٹ از دا ریزن بھائی کہ میری باتیں کیوں ریکارڈ کرے؟ کوئی پریسیڈنسی کی بات ریکارڈ کرے یا پرائم منسٹر کی بات ریکارڈ کرے؟ کیوں کرے؟ ہو ہیز دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ؟ اس کو کویسچن کرنا چاہیے. آن واٹ رائٹ، انڈر واٹ لا دس ہیپن. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ There must be a government agency looking at this. This is totally unfair کہ میری گفتگو، میری پرائیویٹ گفتگو یا کسی اور کی پرائیویٹ گفتگو نکالی جائے انڈر فار وٹ ایور کانٹیکسٹ. انلیس میں نے آپ سے کہا دہشت گردی، کوئی بہت بڑی کانسپریسی، کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہو جو پبلک انٹرسٹ میں ہو. میں نے وربلی سب سے کہا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، سب کو میں نے کہا ہے کہ بھائی دس شوڈنٹ ہیپن. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے عام انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے؟ انشاءاللہ ہوپ کر رہا ہوں. ای وی ایم نہیں ہے، مجھے افسوس ہے، ہونا چاہیے تھا. اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ نہیں ہے، مجھے افسوس تھا، ہونا چاہیے تھا. تو مجھے اسی وجہ سے میں نے اوورسیز پاکستانیز کا بل بھی واپس کیا، ای وی ایم کا واپس کیا اور نیب کا واپس کیا. یہ 3 تو مجھے یاد ہے.